مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرمائیں۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت۔ مدینہ منورہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی دعاؤں سے مدینہ منورہ سے آپ کی محبت بالکل عیاں ہے۔ آپ نے بنفس نفیس دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اور آپ کے مستجاب الدعوات ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بہت سی احادیث مدینہ منورہ سے آپ کی محبت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ کا یہ فرمان ملاحظہ کیجئے، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی سے میں اٹھایا جاؤں گا، اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں اور میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں۔ اس حدیث سے محبت کے جذبات صاف ظاہر ہو رہے ہیں، جو کہ محتاج دلیل اور تشریح نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اس محبت کو صراحتاً بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے اور کسی دوسرے چوپائے پر سوار ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کو حرم قرار دینا۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا اگرچہ اس کے عظیم فضائل میں شامل ہے، مگر ہم اس کی خاص اہمیت کی وجہ سے اس کے لیے الگ عنوان قائم کر رہے ہیں، نیز اس لیے بھی کہ اس کے ساتھ کچھ شرعی احکام کا تعلق بھی ہے۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں نے مدینہ کو اسی طرح حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلہ اور رزق کے لیے مکہ سے دگنی برکت کی دعا کی ہے۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے کہ جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث کو 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ صحیحین میں سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے، جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹھکانہ مہیا کرے، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرض و نفل قبول نہیں فرمائیں گے۔ عیر اور سور کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلی معلومات آگے پیش کی جائیں گی۔ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے ہوئے دیکھوں تو ان کو نہ بھگاؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینہ کے 2 پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے۔ اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کسی شکار کو خوفزدہ نہ کیا جائے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے، کیونکہ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے حرم میں گھاس نہ کاٹی جائے، شکار کو نہ ڈرایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، الا یہ کہ اعلان کرنے والا اس کو اٹھائے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھائے یا کسی درخت کو کاٹے، البتہ اپنے اونٹ کو پتے وغیرہ کھلا سکتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول سے قرار دادہ حرم سے درختوں کے پتے جھاڑے جائیں، نہ انہیں کاٹا جائے، البتہ درخت کو ہلکے سے ہلایا جا سکتا ہے۔
پھر جو پتے اپنے آپ گر پڑیں وہ جانوروں کو کھلا دیے جائیں۔ ان تمام احادیث سے واضح ہے کہ مدینہ منورہ حرم ہے۔ اس کا شکار، درخت اور گھاس سب کچھ قابل احترام ہے، اور درجہ کے لحاظ سے یہ روایات حرم قرار دینے والی روایات سے کم نہیں۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے۔ جبل عیر، عیر عین کی فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع یہ پہاڑ حرم مدینہ کی جنوبی جانب کی حد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں اس کی مشرقی جانب سے گزرے تھے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیر اور ثور کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ وادی رانونا اس کے مشرقی دامن سے بہتی ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات معروف ہے، عیر مدینہ منورہ میں واقع ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور شعرائے عرب کے کلام میں بھی اس پہاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے۔ جبل ثور، یہ بات طے شدہ ہے کہ سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس غار میں چھپے رہے تھے وہ غار جبل ثور میں ہے، اور وہ جبل ثور مکہ میں واقع ہے۔ ایک اور ثور نامی پہاڑ مدینہ منورہ میں بھی ہے جو اہل مدینہ کے ہاں زمانہ جاہلیت میں اس نام سے معروف تھا، اور دور اسلام میں بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ بیل کے مشابہ سیدھا سرخ رنگ کا یہ چھوٹا سا پہاڑ جبل احد کی پچھلی جانب واقع ہے۔ جب ثور کی اضافت اور نسبت جبل کی طرف ہو یعنی جبل ثور کہا جائے تو اس وقت مدینہ منورہ والا پہاڑ مراد ہوتا ہے، اور جو مکہ والا ثور ہے وہ بغیر اضافت کے بولا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دونوں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ثور کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیر اور ثور کے درمیانی علاقے کو حرم قرار دیا ہے۔ حاجی کیمپ اور ہوائی اڈے سے گزر کر جدہ جانے والی سڑک اسی جبل ثور کے شمال سے گزرتی ہے۔ اس سڑک کو جبل ثور کی پچھلی جانب سے گزارنے کا مقصد یہی ہے کہ غیر مسلم حدود حرم مدینہ کے باہر سے گزر جائیں۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے۔ ہجرت نبوی سے پہلے کے واقعات۔ صبح کی کرنیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ اپنے سچے دین کو غالب فرمائے، اپنے آخری نبی کو عزت نصیب فرمائے اور اپنے وعدے پورے فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ معمول کے مطابق قبائل کو دعوت دیتے ہوئے 1 سال حج کے دنوں میں منی میں تشریف لائے۔ جب آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو آپ کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت مقصود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ جو یہودیوں کے حلیف ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر بیٹھو گے تاکہ میں تم سے بات چیت کر سکوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچائی، دین اسلام پیش فرمایا اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اتفاق ایسا تھا کہ یہودی ان کے علاقے میں ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ اہل علم تھے اور ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب تھی۔ مدینہ والے مشرک اور بت پرست تھے اور اپنے علاقے میں یہودیوں کو دبا کر رکھتے تھے۔ جب ان کا کوئی باہمی جھگڑا ہوتا تو یہودی ان کو دھمکی دیتے کہ آخری نبی کا دور آ رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں عاد و ارم کی طرح قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے باتیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا کہ یہی وہ نبی کریم ہیں جن کے بارے میں یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، کہیں وہ تم سے آپ کی پیروی میں سبقت نہ لے جائیں۔ اس لیے انہوں نے آپ کی دعوت تسلیم کر لی، آپ کی تصدیق کی
اور دین اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ قبول کیا۔ ہماری قوم باہمی دشمنی اور لڑائی بھڑائی میں تمام اقوام سے بڑھ چکی ہے۔ ممکن ہے آپ کے اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق پیدا فرما دے۔ ہم ان کے پاس جا کر آپ کی دعوت پیش کریں گے اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس کی طرف ان کو بھی دعوت دیں گے۔ اگر وہ متفق ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کو عظیم غلبہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے بعد یہ لوگ آپ سے رخصت ہو کر اپنے شہر چلے گئے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، عوف بن افرا ان کی والدہ کا نام تھا، ان کے والد کا نام حارث بن رفاعہ تھا، رافع بن مالک زرقی، قطبہ بن عامر سلمہ، عقبہ بن عامر۔ ان کے بجائے معاذ بن افرا کا نام کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 6، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ سب بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ ابھی آپ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش رفا FM 102.2۔ جی چاہتا